اللہ 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 اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر اللیل جوفہ، بہترین رات کے حصوں میں سے بہترین حصہ رات کا درمیانی حصہ ہے۔ وافضل الشہر شہر اللہ الذی تدعونہ محرم، اور مہینوں میں بہترین مہینہ وہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ دیکھو آج ہمارا جو محرم ہوتا ہے، کتنے بدعات، کتنے خرافات، کتنی غلطیاں اس ماہ میں کی جاتی ہیں۔ پنجے اٹھائے جاتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ علاوہ کھودا جاتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ شریعت میں اس کی اصل کیا ہے؟ ماتم منایا جاتا ہے، ارے ماتم سے تو منع کیا گیا۔ سینہ کوبی کی جاتی ہے اور سینے پہ مارا جاتا ہے، تعزیہ مارا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس سے منع کیا گیا، تعزیہ کا حکم نہیں ہے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کتنی چیزیں، کتنے غلط کام شیطان حرام کی طرف لگائے گا، اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ حرام تو دور کی بات، اس کے قریب پہنچنے والی جو چیزیں ہیں اس سے بھی رک جاؤ، اس سے بھی روکا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حرام یہ واضح ہے، حلال یہ واضح ہے، ہم کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ بھئی یہ کھانا ہے، یہ کھانا حلال ہے، ہم نے کسی چیز سے بنایا ہے، یہ چاول ہے، یہ گوشت ہے، یہ فلاں ترکاری فلاں چیز ہے، یہ چیز جو ہے یہ حلال ہے، ہمیں معلوم ہے۔ شراب لا کر رکھ دیا گیا، خنزیر کا گوشت لا کے رکھ دیا گیا، ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، حرام کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور شراب جو سامنے رکھی جاتی ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ سودی کاروبار ہے، اس کے تعلق سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، حرام واضح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک چیز مشتبہ امور، ان دونوں کے درمیان ایک چیز پائی جاتی ہے، مشتبہ امور، ان کے تعلق سے معلوم نہیں ہوتا آیا یہ حلال ہے یا حرام۔ آدمی جو ہے یہ شک میں پڑا رہتا ہے، گمان ہوتا ہے، سوچتا ہے شاید یہ حلال اور شاید یہ حرام ہو، اس طرح گمان میں پڑا ہوا، شک میں پڑا ہوا، جسے مشتبہ امور کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ان چیزوں سے بچا، اس نے اپنے ایمان کو بچایا، اپنے دین کو بچایا اور اپنی عزت اور آبرو کو بچایا۔ کتنا اعتبار کیا گیا۔ ہم اس مہینے میں کتنے خرافات، کیسی چیزیں جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں، بلکہ شیطان تو الٹا یقین ڈال دیتا ہے، الٹی باتیں ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو حرام چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، بعضیں تو اس کو حلال سمجھ کر، صحیح سمجھ کر اور کار ثواب سمجھ کر ان کاموں کو کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی جانب سے ڈالے جاتے۔ تعزیہ مارنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، پنجے اٹھانا، علاوہ کودنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا تماشا کرنا، اس کو جا کر دیکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے نا۔ ہم جو ہے اس کو جا کر کہیں تعزیہ مارا جائے، کہیں فلاں کام کیا جائے، کہیں ماتم منایا جائے، ہم بڑے شوق سے چلے جاتے ہیں۔ شریعت نے اس سے بھی منع کیا نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ہمیں اللہ فرماتے ہیں، قرآن حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام اور تقوی کے کام، ان کاموں میں مدد کرو لوگوں کی۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو گناہ کے کام ہیں، جو دشمنی کے کام ہیں، ان کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب ہم گئے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی تائید ہو گئی، ان کو نصرت ہوئی، ان کی تائید ہوئی، اور شوقیہ کرتے ہیں۔ مارتا تو پہلے سینہ کوبی تو کرنے والا تو کرتا ہے کچھ، لیکن ہم جو جا کے دیکھتے ہیں تو اور شوق میں اور جذبے میں آ جاتا ہے، اور زیادہ وہ سینہ کوبی کرتا ہے، اور اس کا ذریعہ ہم بنتے ہیں۔ اور قرآن فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بات سمجھ آ رہی؟ یہ کام نہیں کرنے کے، اس مہینے میں کرنے والے کام کیا؟ 2 کام کرنے کے ہیں، یہ 10 دنوں میں خاص کر۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو 10واں دن ہے، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھا جائے۔ اس دن کے روزے کی بڑی فضیلتیں ثابت ہیں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تب سے روزہ رکھا کرتے تھے،
مدینہ میں آنے کے بعد جو رمضان کے روزے فرض ہوئے، فرض ہونے سے پہلے یہ عاشوراء کا 10 محرم کا جو روزہ تھا یہ فرض تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو ختم کیا گیا۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام حکم دیا کرتے، انصار کی ایک بستی میں آپ نے اعلان کرایا کہ دیکھو آج جو عاشوراء کا دن ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا، صبح سے کھایا پیا نہیں، وہ روزے کی نیت کر لے، اور جو کھا پی لیا وہ روزے داروں کی طرح رہ جائے آگے۔ ابتدائی دور ہے نا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احتسب، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی برکت سے اگلے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، ہے نا۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا افضل الصیام، بہترین روزہ بعد صیام شہری رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد بہترین روزہ شہر اللہ المحرم، یہ جو شہر اللہ کا مہینہ محرم ہے، اس محرم کے روزے کو رکھنا افضل ہے، لہٰذا یہ کام کرنے کا ہے، روزہ رکھا جائے۔ صحابہ نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یہاں مدینہ میں یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے، اس میں اللہ کے بہت سے واقعات اس زمین پہ ہوئے ہیں، آسمان و زمین کو اسی دن پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی نا، یہ 10 محرم کو نجات ملی، اور ملنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل یہودی کیا کرتے، وہ روزہ رکھتے، وہ بھی کیا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، آئندہ سال انشاءاللہ اگر رہیں تو 9 اور 10 اس کا روزہ رکھا جائے گا، ایک دن ملا کر۔ اب اس لیے حکم کیا ہے، 9 اور 10، یا نہیں تو 10 اور 11، یہ کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سمجھے۔ اور دوسرا کام وہ جو 10 محرم جو آتا ہے جسے عاشوراء کہتے ہیں، احادیث سے بات ثابت ہے کہ اپنے گھر والوں پہ کچھ فراخی کی جائے، کچھ اوسعت کی جائے، خرچ کرنے میں، کھلانے و پلانے میں، اپنے اہل و عیال پر فراخی کی جائے، وسعت کی جائے، اس لیے کہ جو آدمی اس دن فراخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال مکمل سارا سال جو ہے اس کو فراخی اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ یہ چیزیں کرنے کے، ہم جو چیزیں کرنے کے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں کرنے کے ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہمارے دلوں میں بٹھا دی جاتی ہیں، اور اس انداز سے بٹھائی جاتی ہیں کہ ہم ان کو اوپر درجہ، یقین کا درجہ، فرض کا درجہ ہم اس کو دے دیتے ہیں، فرض کے طریقے پر ہم میں سے بعض بھولے بھالے مسلمان کرتے ہیں، یہ شیطانی کام ہے، لہٰذا رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سنے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔